ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا محمد عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ درود حضور جانے جانا حضور جانے ایماں رحمت کائنات رونق کائنات رنگت کائنات خوشبو کائنات حسین کائنات جمیل کائنات کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ جی کی عظیم اہل بیت پر آپ کی قریب اصحاب پر اور قیامت تک آپ سے وفائیں اور محبت کرنے والوں پر اللہ کی رحمتوں کا مسلسل نزول ہوتا رہے حضرات ذی وقار اللہ رب العزت کا لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو جمعۃ المبارک کی عظیم لمحات سے نعمتیں حاصل کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر بے شمار اپنی نعمتوں کا نزول عطا فرمایا اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت جمعۃ المبارک کا عظیم دن بھی ہے جو بڑی برکتوں اور بڑی رحمتوں کو اپنے اندر لیے ہمارے پاس تشریف لاتا ہے حدیث مبارکہ ہے حضور جانے جانا نے ارشاد فرمایا
آپ اس سے پہلے اس حدیث پاک کا حوالہ نوٹ فرمائیں۔ مسند امام احمد بن حنبل، مسند سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، المستدرک الحاکم، 4، 5، 6 صحیح حدیث مبارکہ کی کتاب میں اس بات کو نقل کیا گیا ہے کہ حضور جانے جانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جمعے کے دن اچھی طرح غسل فرماتا ہے، اچھی طرح غسل کرنے کے بعد جس طرح شریعت نے جمعہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق جمعہ ادا کرتا ہے، اور فرمایا پھر گھر سے پیدل مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، تو کریم آقا نے بہت بڑا انعام عطا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ پیدل چل کے آتا ہے اس کے قدم فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 1 سال نفلی روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ بندہ ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے، عبادتوں کے پہاڑ قائم کر دے، لیکن یہ جو پیدل چلنا 1 قدم ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ سارے سال کی شب بیداری کا ثواب بھی اس کی نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں مل رہی ہیں تو کریم آقا کے جوڑوں کے صدقے سے ہی مل رہی ہیں۔ اس سے پہلے تو یہ چیزیں ہم تک نہیں تھیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں کے یہ حضور کی کرم نوازیاں ہیں کہ یہ دن جمعے کا ہو، کوئی بھی دن ہو، موقع نیکیاں حاصل کرنے کا ہو، تو میرے آقا نے فرمایا کوئی دین کی طرف چل کے آئے، رب نامہ اعمال میں نیکیوں کے انبار لکھ دیتا ہے۔ اس سے آگے دوسری حدیث مبارکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الترغیب الترہیب میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے، اور جلد نمبر ہے 437 صفحے نمبر کے اوپر پہلی جلد ہے، اس میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ نے بارہا مرتبہ یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر بندے نے بابا جی پل صراط کے اوپر پار کر کے جنت میں جانا ہے۔ کوئی بھی بندہ ہے نا تو اس نے وہ پل لازمی طور پہ پار کرنا ہے، وہ کرے گا تو جنت میں جائے گا، نہیں جائے گا تو درمیان میں ہی رہے گا۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کی مسافت 500 سال کی ہے۔ 500 سال بندہ مسلسل چلتا رہے تو پھر وہ پل صراط پار کر کے جنت میں جائے گا۔ لیکن کریم آقا کے غلاموں، بڑی پیاری اور بڑی ہی عظیم بات لکھی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جمعے کے دن شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعہ شریف پڑھتا ہے، اور فرمایا پھر اس انتظار میں ہوتا ہے کہ جمعے کا دن آئے، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے تو ہم جناب نماز جمعہ ادا کریں، اور فرمایا پھر ارادہ یہ ہو کہ میں خطبہ بھی سارے کا سارا سنوں، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے جملے نکلے۔ میرے آقا نے فرمایا لا یتعرفون تعجبا حتی یدخل الجنت، فرمایا جو بندہ پورا ہفتہ جمعے کا انتظار کرے اور پھر سب سے پہلے مسجد میں آئے اور پھر ساری تقریر، سارا خطبہ بھی سنے، میرے آقا نے فرمایا آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے رب اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ 500 سال کی مسافت ہے، وہ طے نہیں ہونی، لیکن فرمایا لا یتعرفون تعجبا حتی یدخل الجنت، فرمایا کہ یہ آنکھ جھپکنے میں دیر لگتی ہے، اس سے پہلے پہلے رب بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ جناب والا برکت ہے جمعے میں پہلے آنے کی اور سارے کے سارے جمعے کی تقریر سننے کی، اور اس انتظار میں رہنے کی کہ کوئی تو دن آئے گا ایک ہفتے کے بعد جب ہم 1 گھنٹہ مسلسل اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں گے۔ بندہ مسجد میں آئے نا تو صرف یہ نیت کر لے نویت سنت الاعتکاف، تو یہ لفظ بولنے کی برکت ہوتی ہے۔ آپ جتنے لمحے مسجد میں بیٹھتے ہیں اتنے لمحے رب کی بارگاہ میں لکھے جاتے ہیں اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔
یہ تو وہ خوش قسمت ہے جو جمعے میں سب سے پہلے آتے ہیں۔ اور اس سے آگے مسند امام احمد بن حنبل میں اس بات کو نقل کیا گیا، اور جامع صغیر جامع اصول کے اندر اس بات کو نقل کیا گیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو شخص وہ ہے جو جناب والا جنتی ہے، اسے جنت کی بشارت مل چکی ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ بندہ جنتی ہے۔ فرمایا اسے جنت کی بشارت مل چکی ہے، لیکن کمال کی بات فرمائی کہ جنت کی بشارت ملنے کے باوجود فرمایا جو بندہ جمعے کے دن جتنی تاخیر سے مسجد میں آتا ہے، جتنی لیٹ مسجد میں آتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اتنے ہی دیر کے ساتھ اسے جنت میں داخل فرمایا جائے۔ بندہ کبھی تصور کرے کہ آدھے پونے گھنٹے کا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن بعد یہ جو جامع صغیر اور مسند امام احمد بن حنبل میں حضور جانے جانا کا فرمان لے کے آئے ہیں، اس بات کو ذرا پلے سے بندہ باندھے کہ جتنی بندہ لیٹ آتا ہے، ادھر گرمی میں 1 منٹ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب سورج بھی سوا لینے پہ ہوگا، آج ہم اگر 1 گھنٹہ تاخیر سے آ رہے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا کہ رب اسے یہ سزا دے گا، ہوگا وہ جنتی لیکن اسے جنت میں اتنی دیر کے بعد داخل فرمایا جائے گا۔ تو پھر اس سے بندہ کبھی سوچے نا کہ مسجد میں آنا اور سب سے قریب آ کے بیٹھنا اور پھر ہر بات کو پلے سے باندھنا، اس میں رب نے کتنا ہمارے لیے اجر و ثواب لکھا ہے۔ یہ صرف جمعے کے دن ہے، تو یہ دعا کیا کریں کہ، اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت اگر کوئی زندگی میں سستیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو آنے والی زندگی میں کوشش کر کے مسجد میں جلدی سے جلدی آئیں۔ استقبال رمضان ہے جناب والا، رمضان مبارک کی آمد ہے، اور بڑا ہی برکتوں، رحمتوں اور محبتیں نچھاور کرنے والا مہینہ آ رہا ہے۔ فرشتے عبادت کرتے ہیں، انسان بھی عبادت کرتا ہے۔ فرشتوں کی عبادت بڑی عظیم ہے، ہر وقت تسبیح سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو ہمارا مرتبہ رتبہ ہر چیز سے بڑھ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرشتے جناب والا رب کے حضور، رب کے قریب رہتے ہیں، اور ہم آسمان سے زمین پہ تشریف لائے ہیں۔ ہم جناب والا دور نہیں، رب تو فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شاہرگ سے بھی قریب ہوں۔ لیکن بندہ یہ سوچے کہ رب آسمان دنیا وہ لا مکان ہے، مکانوں سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، رب اوپر، ہم زمین میں، اور فرشتے رب کے قریب۔ ہم اگر دور ہوئے ہیں رب سے تو ہم عبادت کریں گے تو رب ہمارا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ کر دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بابا جی بات ہوتی ہے محبت کی، بات ہوتی ہے عشق کی۔ اگر ہم رب کے قریب جانا چاہتے ہیں تو ہمیں جناب یہ جو جدائی ہے نا، جب بندے کو جدائی آتی ہے نا، اس کے بعد اگر بندہ اس محبوب تک پہنچنا چاہے تو پھر اسے کوئی نہ کوئی رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے پوچھا یا رسول، یا اللہ، اگر ہم دور ہو کے تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، ہمارا مقام جو جدائی والا ہے وہ محبت میں بدلنا چاہے، ہم سوال کرتے ہیں ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے گا؟ تو رب نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلو جن کے اوپر میرا انعام عطا ہوا ہے۔ اگر ان لوگوں صراط مستقیم کے جب ہم پابند ہو جائیں گے پھر ہم رہیں گے بے شک دور، لیکن یہ محبتیں ہمیں رب کے قریب کر دیں گی۔ اور انہی عبادات میں سے ایک عبادت ہے روزہ، جو بڑا ہی عظیم روزہ ہے اور اتنا برکتوں والا روزہ ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا روزہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ جب روزہ مخلصاً
اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جزا رب دیتا ہے۔ جب ہم اپنی رضا رب کی رضا میں ڈھال لیتے ہیں پھر رب فرماتا ہے میں دنیا میں تو اس کا بڑا اجر عطا فرماؤں گا، قیامت کے دن میں اسے وہ کچھ عطا فرماؤں گا جس کا اس نے ساری زندگی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ روزہ رکھنے کی برکت ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، روزانہ رب کے بندے کو قریب کر دیتا ہے، اور خالصاً جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندوں کی جو دعا ہے نا وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں رب اسی ٹائم وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ جب بھی بندہ دعا کرتا ہے رب اسی ٹائم قبول فرما لیتا ہے۔ یہ روزوں کے بارے میں نا اللہ رب العزت ہمیں خود فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ اب ہوتا یہ ہے جناب والا کہ نقیب محفل ہونا تو وہ محفلیں ہم کرواتے ہیں، نقیب محفل بیٹھا ہو تو کوئی بندہ آئے تقریر کرنے کے لیے، کوئی بندہ آئے بیان کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، تو نقیب محفل اٹھتا ہے، اسے اسٹیج سیکٹری بھی کہا جاتا ہے، وہ اٹھ کے تو اس کا تعارف کرواتا ہے، کہتا ہے کہ جناب یہ قاری صاحب فلاں جگہ سے تشریف لائے ہیں، یہ بڑا سریلا قرآن پڑھتے ہیں، اور ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے، وہ اسی لیے بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ویلکم کریں، اور ہماری عوام چپ کر کے سنتی رہتی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے باتیں سنانی ہیں، اور ہر بندہ سنتا بھی رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی محفل کے اندر کوئی شیخ الحدیث یا پیر صاحب یا محدث یا عالم آ کے جب کسی بندے کا تعارف کرواتا ہے، کسی بندے سے کہتا ہے کہ یار یہ فلاں مولوی صاحب یا علامہ صاحب یا محدث اعظم تشریف لائے ہیں، تو سارے کے سارے بندے نا چکنے ہو جاتے ہیں کہ یار جس کا تعارف یہ کروا رہا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس کا مقام و مرتبہ ان سبھی سے جدا ہے، ان سبھی سے مقام و مرتبہ جدا ہے، اونچا ہے۔ مثال سادی ہے، بات کو پلے سے باندھیں کہ ہر چیز کا تعارف ہمیں کسی نہ کسی زاویے سے ملتا ہے، لیکن جب رمضان کی بات آتی ہے تو رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں پر تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم سارے کے سارے متقی بن جاؤ اور رب کی قربتیں حاصل کرنے لگ جاؤ۔ رب ہمیں بتا رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ رب کی طرف سے حکم ہے کہ یہ روزے کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ ان کا مقام و مرتبہ رب کے حضور بہت زیادہ ہے۔ کریم آقا نے فرمایا کہ 3 بندوں کی دعا رب ساری زندگی رد نہیں کرتا، ہاتھ اٹھاتے ہیں رب اسی ٹائم قبول فرما لیتا ہے۔ پہلے نمبر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصائم حتی یفطر، فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، فرمایا وہ روزے کے درمیان جس وقت بھی جو بھی رب سے دعا مانگتا ہے رب اسی ٹائم قبول فرما لیتا ہے۔ ایک تو حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے، وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ افطاری کے ٹائم کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہے، لیکن یہ حدیث مبارکہ ہے، اس میں آقا جان جانا فرما رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں بندہ ہو جس وقت بھی دعا مانگے رب اسی ٹائم اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا امام العادل، فرمایا بندہ حکمران ہو، نیک عادل حکمران ہو، وہ اپنی رعایا کے اوپر عدل کرتا ہو، انصاف کرتا ہو، فرمایا وہ حکمران بھی جب رب کے حضور دعا کرتا ہے رب تقدیریں بدل دیتا ہے۔ لیکن وہ جو جناب والا عدل کرتے ہیں، لیکن آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں ہمارے ساتھ تو جناب والا وعدے کر کے ہمارے سارے کے سارے وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک سارے بغیرت قسم کے لوگ مکر رہے ہیں۔ وہ جناب والا سفیر کا مسئلہ بنا تھا، وہ لعنتی سفیر فرانس کا کتا، اس نے میرے محبوب کی گستاخی، اسے جناب والا کہا گیا کہ ملک سے برطرف کیا جائے، لیکن
اس کے بدلے میں ہمیں تاریخیں دی جا رہی ہیں. ابھی 20 اپریل کا وعدہ تھا، اس کے باوجود بھی جناب والا انہوں نے کہا ہے جناب عید تک بات لے کے جائیں گے. عید تک بات نہیں لے کے جائیں گے. ہم آقا کے غلام ہیں، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہم کسی سے لے کے نہیں کھاتے. اگر دنیا میں اور ملک پاکستان میں نظام چلے گا تو محمد مصطفیٰ کا چلے گا، اگر سکہ چلے گا تو محمد مصطفیٰ کا چلے گا. یہ کہتے ہیں ہم سفیر نہیں نکالیں گے، ان کا ابا بھی سفیر نکالے گا، کیونکہ انہوں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو چند ٹگوں کی خاطر بک جاتے ہیں. ہم الحمدللہ امیر المجاہدین کے شاگرد ہیں اور حضور سے وفائیں کرتے ہیں، حضور کے نام پہ مچلتے ہیں. ہمارا تن من دھن سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان ہے. اگر انہوں نے سفیر نہ نکالا تو انشاءاللہ 20 اپریل کی رات ہم سبھی کی فیض آباد میں جا کے ہوگی، اور انشاءاللہ انہیں نکالنا پڑے گا. یار اگر حضور کی عزت کی بات آئے، ہم سارے کے سارے اپنی عزتیں اور اپنی جناب والا پگڑیاں بچاتے پھرے، تو پھر بتائیں ہمیں زندہ رہنے کا حق رہتا ہے؟ یہ سفیر کو نکالنا پڑے گا. اگر وہ نہیں نکالیں گے تو ہماری جانیں بھی انشاءاللہ دین کے لیے حاضر ہیں، ہر لمحہ ہم حضور کے لیے حاضر ہیں. یہ ناموس رسالت کے مسئلے کو عام نہ سمجھا جائے. انہوں نے جناب والا یہ تو کریم آقا نے فرمایا نا کہ حکمران عادل ہو تو پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جب حکمران ہر بات پہ جھوٹ بولے تو پھر یہ کرونا بیماریاں نہیں آنی تو اور کیا ہونا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا ہر بندہ منہ چھپائے پھرتا ہے. اس کی بندہ کبھی دیکھے نا، میں دیکھوں آپ دیکھیں کہ ہم سے کون سی غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں جو اللہ نے اتنے ظالم حکمران ہمیں عطا کر دیے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے کسی سے ملنا بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ جناب والا پیار بھی نہیں کرنا، کسی کے ساتھ جناب گلے بھی نہیں ملنا. بیماریاں ہمیں لوگوں سے دور کر رہے ہیں، ہماری مسجدیں بند کر رہے ہیں، مسجد حرم بند کر دی، مسجد نبوی بند کر دی. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب بیماری ہے. کبھی بندہ سوچے نا یار یہ بیماری اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر، یہ کرونا کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. ہم نے ناموس رسالت کے مسئلے میں اپنے کاموں کو ترجیح دی ہے. ہم اگر حضور کی بات آئے تو ہم اگر جناب صف اول میں نکلتے تو آج یہ لانتی ہمیں باتیں تو نہ کرتے، آج یہ مسئلہ تو نہ ہوتا. سب سے بڑے امت کے صوفی جنہیں سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اور آپ نے اپنی مایا ناز کتاب کے اندر لکھا کہ دنیا والوں، دنیا کا سب سے بڑا جو صوفی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سب سے بڑے صوفی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. تو جب حضور کی ذات کی بات آتی ہے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کہ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ اب مسلمہ کذاب نے ختم نبوت کے اوپر حرف ڈالا ہے یا میرے نبی کی عزت پہ بات کی ہے تو ہم دعائیں کرتے ہیں رب اسے اس کا بیڑا غرق فرما دے. فرمایا نہیں، اگر ختم نبوت کے اوپر بات نکلی ہے سب سے پہلے گھر سے ابو بکر صدیق نکلے گا. اور آپ نے مسلمہ کذاب کو جا کے ختم کر دیا. اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے باپ نے، آپ کے جو ابا جی تھے ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ نے نہ صرف ایک مرتبہ میرے حضور کی ذات کے بارے میں تھوڑی ہلکی بات کر دی، کوئی تھوڑی سی بے ادبی کر دی تو ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کے منہ کے اوپر تھپڑ مار دیا، تھپڑ مار دیا. اب دوسری طرف قرآن ہے، قرآن فرماتا ہے اف ولا تنہرہما، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، ماں باپ کے سامنے جناب آواز بھی اونچی نہیں کرنی، اف تک کے لفظ نہیں نکالنے. لیکن یہاں پہ میرے محبوب کی گستاخی ہوتی ہے. ابو بکر صدیق نے تھپڑ مار دیا. مسئلہ میرے آقا کی بارگاہ میں پیش ہو گیا اور فرمایا گیا کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام ہے، اس نے اپنے ابے کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو حاضر کیا جائے. ابو بکر حاضر خدمت ہوتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے اپنے باپ کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا، تجھے نہیں پتا اف ولا تنہرہما باپ کا کیا مقام ہے؟ بے شک وہ کافر ہو، مشرک ہو، وہ جناب والا گناہ گار ہو، وہ معاملہ اس کا رب کے ساتھ ہے، تمہارے لیے باپ ہے. تو ابو بکر کی زبان سے جو لفظ نکلے تھے سنے اور اپنے کلیجوں کو ٹھنڈا کرے. ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے تھپڑ مارا ہے کیونکہ اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی. آپ کی ذات کے بارے میں انہوں نے بے ادبی کی ہے. اگر میرے پاس اس وقت تلوار ہوتی تو میں سر کاٹ کے نیچے گرا دیتا. یہ ابو بکر کا عقیدہ ہے کہ حضور کی ذات کے بارے میں کوئی بات کرے ہلکی تو فرمایا بے شک ابا ہو اس کی گردن کاٹ کے نیچے پھینک دیں گے. اور ناموس رسالت کے اوپر وہ فراسی بغیرت جناب والا حضور کے وہ کرے جناب والا خاکے بنائے اور ہم لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے ہماری قسطیں بچنی چاہیے, ہم کہیں کہ ہمیں کپڑا روٹی یہ سارے معاملات ملنے چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس وقت میرے محبوب کی عزت محفوظ نہیں رہے گی تو رب ہمیں طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا, اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا کرے گا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. تو یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کی گستاخیاں کی ہیں, تو ان کی حمایت ہمارے آج وقت کے وزیر اعظم اور سارے کے سارے لوگ کر رہے ہیں. بتاؤ یار حضور کے ناموس رسالت کا مسئلہ ہو, ہم خاموش رہیں تو ہماری کیا زندگیاں ہیں. حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسئلہ تھا جناب, لیکن ناموس رسالت کا مسئلہ کیا کریں, کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ کیا بندہ بیان کرے. ناموس رسالت بڑا اہم ترین موضوع ہے, اس کے بغیر میں کسی کام کا نہیں ہوں, آپ کی زندگیاں کسی کام کی نہیں ہیں. حضرت امام حسن و حسین شاہی دسترخوان تھا جن کے صدقے سے میں میرے والدین آپ سارے آج کھا رہے ہیں, وہ صدقہ حضرت امام حسن حسین کے قدموں کا ہے. ایک وقت ایسا آیا آپ کا جو شاہی دسترخوان تھا وہ جناب والا کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی, کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی, آپ دونوں بھوکے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں بیٹھے ہیں, میرے آقا نے فرمایا کہ آج میرے حسن و حسین بھوکے ہیں اور بڑی پریشانی ہے. حضرت انس حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے جانثار آپ اٹھے اور اپنے گھر گئے, جا کے جناب والا ادب کے ساتھ ایک ٹرے میں کھانا ڈالا اور حضرت امام حسن و حسین کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا. ایک مرتبہ کھانا پیش کیا اور کہا کہ یہ میری طرف سے نذرانہ ہے, اسے قبول فرمائے. حضرت امام حسن و حسین نے کھانا تناول فرمایا تو میرے آقا نے جب یہ منظر دیکھا تو میرے آقا مسکرانے لگ گئے. میرے آقا نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عوف اب تو نے گھبرانا نہیں ہے, اب قیامت کے دن میں جانوں یا میرا خدا جانے, تو نے کی ہے امام حسن و حسین کی خدمت, انہیں کھانا کھلایا ہے, اب اس کا صلہ میں تجھے یہ دوں گا. قیامت کے دن تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, رب کے حضور تیرے نامہ اعمال کے ساتھ میں حاضر ہوں گا اور کہوں گا یا باری تعالیٰ اس میرے صحابی کو بغیر حساب جنت میں داخل فرما دے. حضرت امام حسن و حسین پریشان ہو تو کوئی خدمت کرے تو رب بے حساب جنت میں داخل فرما دیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس نے ساری زندگی ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا اور لبیک لبیک کے نعرے لگائے ہیں, کیا امیر المجاہدین رب کے حضور جب پیش ہوئے ہوں گے تو کیا رب نے بغیر حساب میرے بابا جی کو جنت میں نہیں داخل فرمایا ہوگا؟ یار کوئی ختم نبوت میں پہرا تو دے, پھر رب کا حضور کبھی اسے گھبرانے نہیں دیتے. یہ ناموس رسالت کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, جو رشتے میں میرے آقا کے پھپھی کے بیٹے بھی لگتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن دوپہر کا ٹائم تھا, آپ آرام فرما رہے تھے اور آرام فرماتے فرماتے نا آپ کی آنکھ لگ گئی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضور کا دل ہر وقت جاگتا تھا, آپ کی آنکھیں سویا کرتی تھی. آپ نا آرام فرمانے, دوپہر کا ٹائم تھا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پکھے کے ساتھ نا حضور جانے جانا کو ہوا دے رہے تھے. جس طرح لوگ استاذوں کی خدمت کرتے ہیں,
لوگ پیروں کی خدمت کرتے ہیں، اور عموماً ہوتا ہے کہ جس وقت ابا جی بھی سو جائے نا، اگر وہ خدمت کر رہا ہے تو وہ جناب والا پکھی چھوڑتا ہے۔ اب تو خیر وقت آ گیا، پہلے نمبر جب پکھیاں ہوتی تھی لوگ چھوڑ کے چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے ابا جی سو گئے ہیں، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اگر کوئی حضور سے وفائیں کرے تو رب کتنا عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور جانے جانا کو پکھی کے ساتھ ہوا دے رہے تھے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک لگ گئی، میرے آقا سو گئے۔ چند لمحوں کے بعد، چند منٹوں کے بعد حضور جانے جانا کی نا آنکھ مبارک کھلتی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ عبداللہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل ہوا دے رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ زبیر پتہ ہر چیز کا تھا، یہ کوئی نہ کہے کہ حضور کو خبر نہ تھی، حضور ہر چیز سے باخبر تھے، لیکن پوچھنا تھا، کچھ انعام عطا فرمانا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ زبیر جس وقت میں سویا تھا تو ہوا مسلسل دیتا رہا تو رکا تو نہیں؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، جب آپ آرام فرما رہے تھے میں آپ کو ہوا مسلسل دے رہا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا کہ آج تو نے اپنے محبوب کی خدمت کی ہے، آج اپنے محبوب کو گرمی لگ رہی تھی جس وقت تو نے پکھی کے ساتھ ہوا دی ہے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ بڑا اونچا ہے، حضور کو گرمی لگے، کوئی مسلسل پکھی کے ساتھ ہوا دے۔ میرے آقا نے فرمایا زبیر اب تو نے گھبرانا نہیں ہے، قیامت کے دن رب کے حضور تیری کفالت میں کروں گا، اور میں کہوں گا یا باری تعالیٰ اس زبیر کو بغیر حساب جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ حضرت حضور کی کوئی خدمت کرے تو رب اتنا کچھ عطا فرماتا ہے، تو جو ناموس رسالت کے اوپر پہرا دینے کی بجائے اپنے گھروں میں جا کے کہیں کہ ٹھیک ہے جناب نظام چل رہا ہے، تو بتائیں پھر ہمارے پاس کیا بچا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو یام بندے نہیں، سید زادے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھانے والے ہیں۔ آپ جس وقت دنیا سے گئے تو ایک مرید کی خواب میں آئے، تو آ کے نا مرید نے کہا حضور بتائیں آپ کے ساتھ رب نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیلیا میں ساری زندگی حضور دے نام تے پہرا دیتا، میں حضور دا کتا بن کے، لفظ کی نے کتا بن کے حفاظت کی تھی، تے میرا پونکنا رب دی بارگاہ چ قبول ہو گیا، حضور نے قبول فرما کے میرا پونکنا قبول فرما کے میرے جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اب مرید تھے، اس نے کہا حضور آپ تو سید زادے ہیں، آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت ناموس رسالت کا مسئلہ آیا تھا، جس وقت وہ دلے لانتی مرزائی نے، وہ مرزا احمد نے جس وقت جناب والا حضور کی گستاخی کی تھی، تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب والا میں اپنی عزتیں اپنی پگڑیاں بچا لوں، میں اپنی جناب والا دربار اور اپنے پیسے اپنا علاقہ بچا لوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت یہ لفظ بولے تھے میری عزت اس وقت بچے گی جس وقت میرے محبوب کی عزت محفوظ رہے گی۔ میں سارے کا سارا علاقہ چھوڑ کے میں لاہور چلا آیا اور آ کے مرزے لانتی کا میں نے مقابلہ کیا اور اس وقت اسے کافر قرار دیا۔ فرمانے لگے کہ میری ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف چلی گئی، لیکن یہ میرا حضور کی ناموس رسالت کے اوپر پہرا دینا رب کو اتنا قبول اور اتنا پسند آیا کہ رب نے بے حساب میری بخشش فرما دی۔ حضرت نماز روزے زکوٰۃ حج ہر چیز نے فائدہ دینا ہے، لیکن میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز روزہ زکوٰۃ حج سب کچھ اچھا ہے، لیکن میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ کٹ مروں نہ جب تک خواجہ شاہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہمیں اپنی عزت اور اپنا آپ اگر بچانا ہے تو ہمیں حضور کے ناموس کے اوپر پہرا دینا پڑے گا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ ناموس رسالت کے اوپر پہرا دیا اور ہمیں یہ بتایا
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسان ممبر کے اوپر چڑھو اور میری جناب والا نعتیں پڑھو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے لفظ نکلے، فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما یفاخر او ینافع الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اے حسان، جب تو میری عزت کے اوپر بات کرتا ہے تو جبریل امی کا ہاتھ تیری پشت کے اوپر ہوتا ہے۔ صحابی ہے، حضور کا غلام ہے، لیکن جبریل امی بھی سر کو جھکائے کھڑا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سارے کام کیے، جب ناموس رسالت کا مسئلہ آیا تو سب سے پہلے کافروں کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ اور حضرت حسان اگر میرے آقا کی ناموس کے اوپر پہرا دے تو میرے آقا فرمائے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جبریل امی تیری پشت کے اوپر کھڑے ہیں۔ اور اگر آج ہم حضور کی ناموس رسالت کے لیے نکلے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جناب والا حضور ہمیں کچھ نہیں دیں گے؟ حضور ہر چیز جانتے ہیں، ہمارے کپڑے، ہمارے رزق، ہماری اولادیں، ہماری عزتیں، ہمارے مال، ہمارے کاروبار، سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ مٹ جائے، پھر بھی ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کرو مدح اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے در کا کتا ہوں، مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم اپنے گلے میں پٹکا حضور کی غلامی کا پہن لیں گے، پھر یہ دنیا ہو یا وہ دنیا ہو، اس دنیا میں بھی رب عزت عطا فرمائے گا، کل قیامت کے دن بغیر حساب ہم کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس کے لیے بابا ہم نے ناموس رسالت کے اوپر پہرا دینا ہے۔ لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ لب واہ ہے، ہماری زبانیں بند ہیں، آنکھیں بھی بند ہیں، لیکن جب حضور کے در پہ بندہ جاتا ہے پھر ہمیں کسی چیز کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر رب کا حبیب ہمیں سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ناموس رسالت کا مسئلہ آئے تو میرے بیلیو یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ رمضان میں اگلا جمعہ تو غالباً رمضان میں ہے اور 20 اپریل آ رہا ہے، اگر انہوں نے سفیر کو نہ نکالا تو ہم انشاءاللہ العزیز حضور جانے جانا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کے سارے کے سارے انشاءاللہ فیض آباد پہنچیں گے۔ بولیں جناب انشاءاللہ جائیں گے۔ نیت کرے، کرم حضور نے کرنا ہے، نیت کرے، یہ نہ دیکھے کہ پیچھے کاروبار کیسے چلے گی، پیچھے معاملات کیسے چلیں گے، بس یہ دیکھے کہ اگر حضور ہم پہ راضی ہو جاتے ہیں پھر ساری کی ساری زندگی ہماری عبادتیں ہمیں فائدہ بعد میں دے گی۔ جب حضور فرما دیں گے یہ میرا غلام ہے تو پھر حضور کی نظر پڑے گی، میرے آقا کی انگلی کا اشارہ ہوگا، رب بغیر حساب ہی ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس لیے ناموس رسالت کے اوپر ہر وقت نکلے، ناموس رسالت کے اوپر پہرا دیں، زندگی کا مقصد یہ بنا لیں کہ اگر میرے آقا کی عزت پہ کوئی بات آتی ہے تو پھر ہمیں نہ نیند آئے گی، پھر نہ ہمیں کھانا ہضم ہوگا، پھر ہم اس کافر کو کافر کردار تک پہنچائیں گے۔ ناموس رسالت کے لیے اپنے آپ کو نکالیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سے پکی سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع تھا جناب والا یہ استقبال رمضان، لیکن بات ناموس رسالت کیا، کیا بندہ کرے، ان کے بغیر تو ہمارا کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اس وقت قبول ہوگا جب میرے آقا کی عزت محفوظ ہوگی۔ اللہ رب العزت حضور کی ناموس پہ پہرا دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جن بیماریوں نے ہمیں گھیرا ہے رب ہمیں ان بیماریوں سے بھی نجات عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔